پھر ختم پاک دعا درود و سلام وغیرہ کا سلسلہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، بے شک قیامت کے روز لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ معاشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، عادت بنا لیجئے درود و سلام کی۔ تمام موجود اسلامی بھائی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو یہ اس کی اپنی خوش بختی ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور ان کا ذکر شب و روز ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اور ذکر مصطفیٰ کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آج ابو بلال مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی شور آفاق کتاب میزان سنت کے چیپٹر نیکی کی دعوت میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بندے کی کیا خصوصیات ہے؟ وہ از دا بیسٹ ون، سب سے بہتر بندہ کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والا ہو۔ سو بہترین بندے کی پہلی خصوصیت، پہلی نشانی اس حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن شریف کثرت سے پڑھتا ہے۔ تو میں اپنے تمام موجود اسلامی بھائیوں سے، سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ غور فرمائیں، کیا ہمارے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی لاریب کتاب قرآن شریف پر الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ کئی لوگ ایسے ہیں کہ شاید قرآن شریف کو دیکھے سالوں گزر جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن شریف کو کھولے مہینوں گزر جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں شاید وہ قرآن پاک پڑھتے ہی دیکھتے ہی۔ یہ کس قدر حسرت والی بات ہے کہ جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، جو ہمارا نصاب حیات ہے، جو رہتی دنیا تک رہنے والی کتاب ہے، ہم اس کو کھول کر نہیں دیکھتے، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو کیا آج ہم کچھ ایسا پلان کر لیں، نیت بنا لیں کہ انشاءاللہ آئندہ سے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ۔ ہر روز ایک مرتبہ قرآن پاک کو کھول کر دیکھنا اگر ہم اپنی ذمہ داری میں شامل کر لیں، شیڈیول کا حصہ بنا لیں، تو قرآن پاک کا قرب حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شاید آفٹر ایوری 3 منٹس، آفٹر ایوری 5 منٹس موبائل فون کھول کے دیکھتے ہوں گے، کوئی واٹس ایپ تو نہیں آیا، ای میل تو نہیں آ گئی۔ سو واٹس ایپ کے
یا دیگر اس کے جو فنکشنز ہیں ان کو بار بار چیک کرنے کے لیے ہم لوگ موبائل فون کھولتے ہیں۔ کاش کہ اس طرح کا جذبہ قرآن شریف کے بارے میں بھی ہمارے دل میں پیدا ہو، بار بار قرآن پاک کھول کر دیکھیں، کبھی سورہ یاسین شریف کی زیارت کریں، کبھی سورہ رحمان کی زیارت کریں، کبھی کسی جگہ سے قرآن شریف کو دیکھیں، کبھی کسی جگہ سے دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں۔ جہاں پر اللہ پاک کے انعامات کا ذکر ہے وہ جگہ قرآن شریف کی پڑھیں تو اللہ پاک سے ان نعمتوں کی طلب کریں جو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی، جیسے جنت، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جب جنت کا تذکرہ قرآن شریف سے پڑھیں تو اللہ پاک سے جنت مانگیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو 3 دفعہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کرے، جنت خود عرض کرتی ہے کہ مولا اس کو جنت عطا کر دے۔ جہاں پر جہنم کا ذکر ہو اللہ پاک کی جہنم سے پناہ مانگے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے 3 دفعہ اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہے، جہنم خود عرض کرتی ہے مولا اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار ہماری قلب و زبان پہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مشکلات کا سامنا کیا، کافروں نے حضور کے بارے میں جو کچھ کہا، قرآن پاک نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جب ایسا موقع آئے تو سوچیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی کوششیں کی، کتنی مشکلیں برداشت کی، اور کاش کہ ہم اس موقع پر کاش حضور کے ساتھ ہوتے اور ہم بھی حضور کی خدمت کرتے۔ لوگ پتھر برساتے تو کاش وہ پتھر ہم اپنے جسم پر لے لیتے، لوگ تیر برساتے تو کاش وہ تیر اپنے جسم پر لے لیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کو نہ بڑھنے دیتے۔ سو قرآن پاک کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے، اور میرے آپ کو مشورہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہو تو امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، کہ یہ اپنے دور کے سب سے محتاط، سب سے بڑے عالم، یہ آپ کو قرآن پاک بہترین طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو ان کا ترجمہ کنز الایمان، ٹرانسلیشن آف قرآن پاک کنز الایمان، the best translation in Urdu language in the world of قرآن پاک، کنز الایمان شریف، اس کو پڑھیں۔ اور کنز الایمان کو دعوت اسلامی نے الحمدللہ اور زیادہ آسان کیا ہے، کیونکہ یہ 100 سال پہلے کی زبان تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی ورڈز لینگویجز کے متروک ہو جاتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو دعوت اسلامی نے اس کو اور زیادہ ایزی کیا ہے، اور نور العرفان کے نام سے مفتی اہل سنت ابو صالح مولانا مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی ٹرانسلیشن کی۔ تو پلیز اس کو اپنے گھر میں بھی رکھیں، کنز الایمان شریف کو، اور اگر آپ ان ڈیٹیل قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو صراط الجنان، یہ لیٹسٹ 10 والیومز میں قرآن پاک کی تفسیر ہے جو دعوت اسلامی کی طرف سے شائع کی گئی ہے، صراط الجنان۔ آپ بالکل فری میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز میں آپ کے ہاں صراط الجنان ہونی چاہیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، بہت دینی معلومات ہے، بیانات ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے آپ اس کو بھی وزٹ کریں اور اس سے یہ تفسیر ڈاؤن لوڈ فرما لیں۔ اور انگلش میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے کنز الایمان شریف کی ٹرانسلیشن ہمارے ساؤتھ افریقہ کے مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کر دی، آپ انگلش میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین بندے کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت کیا بیان کی گئی ہے کہ جو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام میں صبح و شام ہو جائے،
تلاوت کرنا میرا کام، میں صبح و شام ہو جائے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں کہ بندے کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کا موبائل، اس کا مال و دولت، اس کی آل اولاد، اس کے رشتہ دار، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم نے قرآن شریف سے محبت کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی، اس پہ عمل کیا، تو انشاءاللہ قرآن شریف قبر میں ہمارے کام آئے گا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ قرآن شریف حشر میں بھی، جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو عامل قرآن ہے، قرآن شریف پہ عمل کرنے والا ہے، ایسا شخص جب داخل جنت ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ، ریڈ، پڑھ اور بڑھ، ایڈوانس، آگے کی طرف چل۔ تو وہ پڑھتا جائے گا اور آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور جہاں پر اس کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہی جنت میں اس کا آخری مقام ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر اور پڑھتے تو اور درجات حاصل کر لیتے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ میں یہ درخواست پھر کروں گا کہ ہر روز کم از کم ایک دفعہ باوضو ہو کر قرآن پاک کو کھول کر ضرور دیکھیں۔ جس کی یہ نیت بنتی ہو، دل ساتھ دیتا ہو، تو اپنی نیت کا اظہار فرما دیں کہ انشاءاللہ ایک دفعہ قرآن شریف کو کھول کر ضرور دیکھیں۔ اب اگر آپ کے آئی پیڈ میں ڈاؤن لوڈ ہے، آپ بے شک اس کو کھول کر دیکھ لیں، آپ کے موبائل میں اس کو کھول کر دیکھیں تو صحیح۔ تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی نیکی۔ دوسری چیز، اس حدیث پاک میں بہترین بندے کی خصوصیت جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ وہ زیادہ متقی، اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب کرے۔ تیسری خصوصیت، نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہو۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ اور انسان کے سب سے قریبی رشتہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ باقی ہر رشتہ ماں باپ کی وجہ سے۔ آپ باقی سارے رشتہ داروں کو دیکھ لیں تو وہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ماں باپ کی وجہ سے بنے۔ تو آپ کا سب سے کلوز رشتہ، سب سے زیادہ اہم رشتہ آپ کے ماں باپ کا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کی جائے، ان کے حقوق پورے کیے جائیں، ان کو ناراض ہونے سے بچایا جائے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہو، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کی جائے، خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ ماشاءاللہ حاجی زمان صاحب کے بیٹے جو ہیں، یہ ہر سال یہاں ختم پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے کو راضی رکھنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں ہوں تو ان کی خدمت کی جائے، اور فوت ہو جائیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کی جائے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد بھی اس کے کچھ حقوق اس کی اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ والیوم 24 کے اندر پیج نمبر 451 about 451 اور 391 اس کے آس پاس، I am doubtful, not sure، لیکن 24 والیوم کنفرم، اس کے اندر والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے جو حقوق باقی رہتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور 12 حق بیان فرمائے۔ اور ان 12 حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق جو ماں باپ کے انتقال کرنے کے بعد اولاد پر باقی رہتا ہے وہ یہ کہ کبھی گناہ نہ کرے، اولاد کبھی گناہ نہ کرے۔ کہ گناہ کرے گی تو اس کا وبال، اس کا رنج ماں باپ کو قبر میں ہوگا، دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی۔ جیسے دنیا میں ماں باپ کو ستانا جائز نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو ستانا جائز نہیں۔ تو ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اولاد گناہ سے بچے تاکہ اس کے والدین کو قبر میں تکلیف نہ پہنچے۔ کہ ماں باپ پر بھی ایک روایت کے مطابق ایوری ویک اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ماں باپ قبر میں جب اپنی اولاد کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ گناہ دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو اولاد کا یہ رائٹ نہیں، حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو غم زدہ کرے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ 12 حقوق جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے ہیں ان کو بھی پڑھا جائے، اور ان کو بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک
حاجی زمان صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اپنے بیان کے آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ بہت عظیم ماحول ہے، بہت پیاری انوائرمنٹ ہے، جس کی برکت سے نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے، اور مدی چینل سکائی 746 خالصتاً ایک دینی چینل ہے، اس کی نشریات بھی اپنے گھر میں چلاتے رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے، ینگسٹرز بالخصوص یہ میڈیا سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا مدنی چینل یہ خالصتاً اسلامک چینل ہے، جس میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں، جس میں بے پردگی نہیں، عورتیں نہیں، گانا نہیں، موسیقی نہیں، تو یہ گناہوں سے پاک چینل ہے۔ ہمارے گھر میں چلے گا تو انشاءاللہ ہمارے بچے اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ گھر میں ویسے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اپنے گھر میں مدی چینل سکائی 746 اس کی نشریات جاری رکھنے کی کوشش کی جائے، اس کو دیکھا جاتا رہے۔ الحمدللہ انگلش میں بھی، اردو میں بھی، بنگلہ زبان میں اور عربک میں بھی مدی چینل کی ٹرانسمیشنز جاری ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایوری ویک، ایوری تھرسڈے دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا آپ بھی کوشش فرما کے ہمارے ویکلی اجتماع میں ضرور تشریف لایا کریں۔ 8 PM اجتماع شروع ہوتا ہے، اور اس کا پہلا سیشن تقریباً 1.5 آور، 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے تقریباً، تو اس میں آپ سب ضرور کرم فرمایا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔